مفتی سلمان گنگوہی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید بیانات سننے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ محترم بزرگ اور عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا، مسلم گھرانوں کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی آدمی اسلام کے اندر داخل ہوتا تھا تو اس پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے جاتے تھے اور کس کس طرح ان کو ستایا جاتا تھا، یہ ہم جب اسلام کی تاریخ میں پڑھتے ہیں تو اس سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ محترم بزرگوں، حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے ہیں، انہوں نے کس کس طرح وہ اپنا وقت گزارا ہے اور کتنی مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی خلافت کے دور میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے خباب، تمہارے ساتھ اسلام لانے کے بعد جو حالات پیش آئے ان کو بیان کرو۔ تو انہوں نے اپنی کمر پر سے کپڑا ہٹا دیا اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ میری کمر دیکھ لیجئے۔ کمر کے اوپر سوائے ہڈی اور چمڑے کے کہیں گوشت کا نشان نہیں تھا۔ ان سے جب معلوم کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں جب اسلام لایا ہوں تو میں غلام تھا اور میرا آقا نہیں چاہتا تھا کہ میں اسلام قبول کروں۔ میرے اسلام لانے کے بعد وہ آگ کے بڑے بڑے انگارے بچھا دیا کرتا تھا اور مجھ کو ننگا کر کے ان پر لٹا دیا کرتا تھا۔ وہ انگارے میری بدن کی چربی سے بجھا کرتے تھے، اس لیے میرا کمر کا یہ حال ہو رہا۔ اور ایک انہی کے ساتھ نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور بھی دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ اس طرح کے حالات پیش آئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں
جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، جتنا میں دین کے معاملے میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں سے مایوس ہو کر آپ واپس ہونے لگے تو وہاں کے لوگوں نے جوان لڑکوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوڑ دیا اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں پر پتھر مارتے تھے اور آپ کے گھٹنے اور ٹخنے اور پیر بالکل لہو لہان ہو گئے۔ آپ چپل پہنے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کی تکالیف کی وجہ سے اور ٹخنوں میں سے خون نکلنے کی وجہ سے وہ خون میرے پیروں پر گرتا تھا اور جس کی وجہ سے میرے چپل پیروں کے چپٹ جاتے تھے اور خون وہاں پر جم جاتا تھا اور وہ بالکل اترتے نہیں تھے، ایسی حالت میری ہو گئی تھی اور میرے سے چلا نہیں جاتا تھا تو ان لڑکوں میں سے 2 لڑکے مجھے اٹھا کر کھڑا کرتے تھے اور پھر میرے پتھر مارا کرتے تھے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طریقے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ہمیں اس کی جتنی بھی قدر کرنی چاہیے وہ کم ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ نے دین کا ماحول بنا دیا، ایمان کا ماحول بنا دیا، نماز کا ماحول بنا دیا، ہمیں اس ماحول کی قدر کرنی چاہیے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے قریب نماز ادا کیا کرتے تھے تو کفار مکہ بیت اللہ کے قریب پنجڑیاں بنائے ٹھٹے مارا کرتے تھے اور طرح طرح سے آپ کی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل، امیہ ابن خلف اور دوسرے بڑے بڑے رؤساء وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کون ایسا شخص ہے جو فلاں محلے کے اندر جائے اور وہاں جو ایک اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی اوجھ اور اس کا خون اور اس کی انتڑیاں اٹھا کر لائے اور یہ محمد جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر لا کر ڈال دے۔ ابو داؤد شریف کے اندر لکھا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت جو شخص تھا وہ اٹھا اور وہ ان سب چیزوں کو، اوجھ کو، خون کو اور آنتوں کو وہاں سے اٹھا کر لایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں پہنچے تو آپ کے اوپر اس کو ڈال دیا، آپ سے ہلا بھی نہیں گیا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسی سخت تکالیف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے ان سبھی حضرات صحابہ کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں یہ جو آج کا ماحول ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔
محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کے ساتھ نمازوں کو پڑھیں، اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں، اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں، اور دین کے جو دوسرے کام ہیں ان کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ادا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا